یہ کہانی ایک سندر بن جنگل کی ہے جہاں مینو چڑیا اپنے پتی مانو چڑے اور بیٹی پریا چڑیا کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بہت ہنسی خوشی زندگی۔ ایک دن مینو چڑیا اپنے پتی مانو چڑے سے کہتی ہے، مانو چڑے، ہمارے جنگل میں تو کتنی شانتی ہے، تمام پکچھی اپنی اپنی زندگیاں کتنی خوشی سے بتا رہے ہیں۔ ہماری بیٹی پریا چڑیا بھی اب بڑی ہو گئی ہے، ہم اب اسے اپنے ساتھ بھوجن لینے ساتھ لے جایا کریں گے۔ ہاں ہاں مینو چڑیا، وقت بیتتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی طرح وہ اپنی زندگیوں میں مگن تھے کہ اچانک ان کے جنگل میں ایک الو آ جاتا ہے۔ الو کو دیکھ کر سب پکچھی ڈر جاتے ہیں اور اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ الو بہت ہی شرارتی ہوتا ہے اور تمام پکچھیوں کو تنگ کرنا اس کا کام ہوتا ہے۔ میں اب اس جنگل میں آ تو گیا ہوں، لیکن میں اب ایسا کیا کروں کہ جنگل کے پکچھیوں کو پریشان کر سکوں۔ دوسرے دن جب مانو چڑا اور مینو چڑیا بھوجن لینے جاتے ہیں تو پریا چڑیا گھر پر ہی ہوتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد الو پریا چڑیا کو تنگ کرنے آ جاتا ہے۔ دوسری طرف مینو چڑیا اور مانو چڑے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے مانو چڑے، میں بھی ابھی آپ کے گھونسلے سے آ رہا ہوں۔ پریا چڑیا کو چیل اٹھا کے لے جا رہی تھی۔ پریا چڑیا چلا رہی تھی لیکن اس کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ تم دونوں فوراً اس کے پاس جاؤ۔ پھر مانو چڑا اور مینو چڑیا پریشان ہو جاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پریا چڑیا تو اپنے گھونسلے میں سو رہی ہے۔ الو کی اس حرکت پر انہیں بہت غصہ آیا۔ دوسری طرف الو من ہی من میں خوش تھا کہ مینو چڑیا اور مانو چڑے کو کتنی آسانی سے پاگل بنا لیا ہے۔ جنگل کے دوسرے پکچھی بھی الو کی وجہ سے پریشان تھے۔ الو انہیں بھی ہر وقت تنگ کرتا تھا۔ ایک دن وہ سب اکٹھے ہوئے اور الو کو سبق سکھانے کا سوچا۔ مینو چڑیا کہنے لگی، الو نے ہم سب کا جینا محال کر رکھا ہے، ایسا کیا کیا جائے کہ اسے سزا ملے اور وہ دوبارہ ایسا کچھ نہ کرے۔ ہاں، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے جس سے الو کو نہ صرف سزا ملے گی بلکہ وہ جنگل بھی چھوڑ جائے گا اور ہم پھر دوبارہ خوشی سے اپنے جنگل میں رہیں گے۔ اس کی ترکیب سننے کے بعد مینو چڑیا الو کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، الو بھائی، جنگل کے سارے پکچھی آپ کے بارے میں بہت بری بری باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الو منحوس ہے، وہ جب سے اس جنگل میں آیا ہے ہمارا سکون ختم ہو گیا ہے۔ ارے مینو بہن، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ سب کو پریشانی ہو۔ الو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے اور مینو چڑیا واپس اپنے گھر کو چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد مانو چڑا الو کو بیوقوف بنانے جاتا ہے اور کہتا ہے، الو بھائی، میں نے سنا ہے جنگل کے سب پکچھی آپ کو مارنے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ سب کہتے ہیں یہ مر جائے گا تو ہم سب شانتی سے رہیں گے۔ میری مانو تو یہ جنگل چھوڑ کے دوسرے جنگل چلے جاؤ، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ مانو بھیا، جنگل کے سب پکچھیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ سب میرے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ میں نے تو کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا۔ اس کے بعد الو پریشان ہو کر جنگل چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور خود سے کہتا ہے، واقعی میں نے ان سب کو بہت تنگ کیا ہے، یہ میرے اپنے کاموں کی سزا ہے۔ اگر میں انہیں تنگ نہ کرتا تو یہ سب میرے بارے میں غلط نہ سوچتے۔
مجھے یہ جنگل چھوڑ کے نہ جانا پڑتا، اب مجھے یہ جنگل چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ اس کے بعد وہ جنگل چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جب جنگل کے پکشیوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ سب خوش ہو جاتے ہیں اور دوبارہ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ارشا کارٹون ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ کہانی ایک بہت ہی سندر جنگل کی ہے، جہاں ڈوڈو کوا، مینو چڑیا، لوسی کبوتر اور میٹھو طوطا رہتے تھے۔ ان کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ سب جنگل والے ان کی دوستی کی مثالیں دیتے تھے۔ جنگل کے کچھ جانور ان کی دوستی سے جلتے بھی تھے۔ پاس ہی دوسرے جنگل میں ایک ڈائنوسار بھی رہتا تھا۔ مینو چڑیا، میرا بھوجن ختم ہو گیا ہے، اب تو تھوڑا سا بھی بھوجن نہیں ہے جس سے میں گزارا کر سکوں۔ ہاں ڈوڈو بھائی، میرا بھی بھوجن ختم ہو گیا ہے اور ہمارے جنگل میں تو بھوجن کی بہت کمی ہے، ہمیں بھوجن لینے کے لیے دوسرے جنگل جانا پڑے گا۔ اسی سمے کبوتر بھی وہاں آ گیا۔ ان کی باتیں سن کر وہ کہنے لگا، ارے میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، میں تم سے بس یہی بات کہنے ہی والا تھا کہ سب مل کر دوسرے جنگل میں بھوجن ڈھونڈنے چلے۔ اگر ہم سب ساتھ جائیں گے تو ہمیں بھوجن ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد وہ سب میٹھو طوطے کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنے منصوبے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہاں بھائی، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر وہ سب بھوجن کی تلاش میں دوسرے جنگل کی اور نکل پڑتے ہیں۔ میٹھو طوطا کہتا ہے، ہمارا آپس میں کتنا اتفاق ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ساتھ جاتے ہیں۔ دوسرے جنگل میں پہنچ کر وہ بھوجن ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ دور بیٹھا ایک ڈائنوسار ان کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور من ہی من میں سوچتا ہے، ارے ان کی آپس میں کتنی دوستی ہے اور میں اکیلا بیٹھا ہوں، میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ جب میرا کوئی دوست نہیں ہے تو یہ سب کیوں ساتھ ہیں؟ مجھے ان کی دوستی کو بھی ختم کر دینا چاہیے، مجھے کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی پڑے گا۔ ڈائنوسار اسی سوچ میں گم تھا کہ کسی طرح یہ اکیلے ہوں اور میں ان کے پاس جا سکوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ ڈوڈو کوے کو دیکھتا ہے کہ وہ اکیلا بھوجن تلاش کر رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے ڈوڈو کوے، تمہیں پتہ ہے تمہارا جو دوست لوسی کبوتر ہے وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کا بھوجن چرا لیتے ہو اور خود تم کوئی بھی کام نہیں کرتے، بالکل نکمے ہو۔ کیا لوسی کبوتر یہ کہہ رہا تھا؟ مجھے تو اس نے کبھی نہیں کہا اور مجھے تمہاری بات کا یقین بھی نہیں ہے، تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو۔ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، میں تو تمہارا ہی بھلا سوچ رہا تھا۔ اگر تم مجھ سے دوستی کر لو تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اگر وہ تمہیں کبھی نقصان پہنچائے گا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس طرح لوسی کبوتر اور ڈوڈو کوا ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ڈوڈو کوے کو یہ سب کہنے کے بعد وہ مینو چڑیا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، مینو چڑیا، تمہارا جو دوست میٹھو طوطا ہے نا، وہ تمہاری شکایتیں مجھ سے کر رہا تھا، کہہ رہا تھا مینو چڑیا ہم پہ بوجھ بنی ہوئی ہے، خود کوئی کام نہیں کرتی، بوڑھی ہو گئی ہے، ہم جہاں بھی جائیں ہمارے ساتھ چمٹی ہوتی ہے۔ کیا ڈائنوسار بھائی، تم کہاں رہتے ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور میٹھو طوطے نے یہ بات آپ کو کب بتائی؟
کیا اس نے آپ کو پہلے دیکھا ہوا ہے؟ ہمارے جنگل میں تو کوئی ڈائنوسار نہیں ہے۔ ہاں ہاں، ہماری اکثر ملاقات ہوتی ہے اور جب بھی ہم ملتے ہیں وہ تمہاری شکایتیں ہی لگاتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ مینو چڑیا کو اغوا کر کے کوفہ لے جاؤ اور قید کر دو۔ پہاڑوں کی طرف ہی ایک ہرا بھرا جنگل تھا۔ اس جنگل میں کافی سارے پکچھی رہا کرتے تھے۔ ارے ارے پکچھیوں، سنو میری بات۔ پتہ ہے سانگ والے جنگل میں ایک چیل نے کافی زیادہ شور مچا دیا ہے۔ پتہ ہے وہ پکچھیوں کو مار مار کے کھائے جا رہا ہے۔ بس مجھے اسی وجہ سے ہی اپنا جنگل بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہمارے جنگل میں کسی طرح کا بھی کوئی خطرہ نہیں۔ ارے ارے ہاں کالو کوے بھائی، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارا جنگل سب سے زیادہ اچھا جنگل ہے۔ ہاں ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے کالو کوے، پرنتو اتنی تعریفیں بھی نہ کرو ہمارے جنگل کی۔ دیکھو کبھی ہمارے جنگل کو ہماری ہی نظر نہ لگ جائے۔ بس پھر کیا تھا کہ وہیں ایک دوسری طرف سے ایک بہت بڑا سانپ جنگل میں آ جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ جنگل تو کافی زیادہ بڑا ہے اور اس جنگل میں تو کافی سارے پکچھی بھی رہتے ہیں۔ اب تو میں اسی جنگل میں رہا کروں گا اور سارے پکچھیوں کے بڑے بڑے انڈے کھاؤں گا، اور ویسے بھی مجھے تو انڈوں کے ساتھ پیارے پیارے پکچھیوں کا ماंس بھی بہت پسند ہے۔ میں تو یہاں پکچھیوں کا ماंس بھی کھاؤں گا۔ ہا 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 ہا۔ وہ دیکھو سامنے ہی میرا پہلا شکار۔ چلو چلو، پہلا شکار میں اس ننھے کبوتر کو ہی بنا لیتا ہوں۔ پھر کیا تھا، سانپ اس بڑے پیڑ پر جا کر چڑھ جاتا ہے اور وہ اس ننھے کبوتر کے پاس آ جاتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے، ارے ننھے کبوتر، مجھے تمہیں دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے، پتہ ہے، کیونکہ تمہاری زندگی اتنی ہی تھی، کیونکہ اب تو میں تمہیں مار کر کھانے والا جو ہوں۔ ہا 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 ہا۔ پھر وہ ظالم سانپ اس چھوٹے سے ننھے کبوتر کو ڈس لیتا ہے۔ اس کے ڈسنے کی وجہ سے وہ ننھا کبوتر وہیں پہ ہی مر جاتا ہے۔ ہا 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 ہا۔ ارے یہ ننھا کبوتر تو کچھ زیادہ ہی کمزور تھا، میرے ایک بار ڈسنے سے تو یہ فوراً ہی مر گیا۔ اب چلو جلدی سے اسے کھا کر پیٹ بھرتا ہوں میں۔ پھر ظالم سانپ فوراً سے اس ننھے سے کبوتر کا ماंس کھا لیتا ہے۔ پھر اگلے دن کبوتر اپنے بیٹے کو جنگل میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ نیلو چڑیا کے پاس آ جاتا ہے۔ ارے ارے کیا ہوا کبوتر بھائی، تم اتنے زیادہ پریشان لگ رہے ہو، بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟